اچھا، دنیا میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب بس ایسے ہی ہے، اتفاق سے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی گیم چل رہی ہے؟ ایک آرٹیکل میں یہی سوال اٹھایا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی نظریے کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، ایک بات پہلے ہی صاف کر دیں کہ یہ جو پورا تجزیہ ہے نا، یہ صرف اور صرف اس ایک مضمون کے نقطہ نظر پر مبنی ہے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم اس کی دلائل کو سمجھیں اور سامنے رکھیں۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ بس اتفاق ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون کیا دلائل دیتا ہے۔ اس مضمون کی شروعات ہی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ نیا سال خوشیوں کے بجائے دنیا بھر میں ایک نئی جنگ اور تشدد کی لہر لے کر آیا، خاص طور پر ایران میں، جہاں معاشی مشکلات پر لوگ سڑکوں پر نکلے، لیکن وہ مظاہرے دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑے بحران کی شکل اختیار کر گئے۔ تو آئیے اپنی پہلی کیس اسٹڈی پر چلتے ہیں، اور یہ ہمیں سیدھا ایران لے جاتی ہے، جہاں کے واقعات اس پورے نظریے کی آپ کہہ لیں بنیاد ہیں۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ ایران میں لوگ معاشی تنگی کی وجہ سے احتجاج کر رہے تھے۔ اب اس پر واشنگٹن سے دھمکی آ گئی کہ اگر مظاہرین کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تو جوابی کارروائی ہوگی۔ تہران نے بھی فوراً خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی قدم پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ اور اس ساری کشیدگی کے بیچ مضمون کے مطابق اسرائیل کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ اب اس تناؤ کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے یہ مضمون ہمیں تھوڑا پچھلے سال میں لے جاتا ہے، جب ایران اور اسرائیل کے بیچ ایک 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اور اسی جنگ کے دوران امریکہ نے مبینہ طور پر ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بمباری کی۔ جواب میں ایران نے بھی قطر میں موجود ایک امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ تو یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج حالات یہاں تک کیسے پہنچے۔ اب ایران سے نکل کر دنیا کے بالکل دوسرے کونے کا رخ کرتے ہیں، جہاں مضمون کے مطابق ایک اور بڑا ڈرامہ چل رہا تھا، اور وہ جگہ تھی وینزویلا۔ تو مضمون کہتا ہے کہ ایک رات اچانک بموں اور دہشت کے بیچ وینزویلا میں ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی، اور پھر امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی بہت بڑا تھا کیونکہ مضمون کے مطابق 1989 کے بعد سے یہ پہلا موقع تھا جب امریکہ نے لاطینی امریکہ میں براہ راست کوئی فوجی کارروائی کی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کارروائی کی جو سرکاری وجہ بتائی گئی وہ تھی منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کو روکنا، لیکن مضمون لکھنے والے کا دعویٰ ہے کہ اصل کہانی کچھ اور تھی۔ اصل مقصد تھا وینزویلا کے تیل کے بے پناہ ذخائر پر قبضہ کرنا۔ تو ایک طرف ایران، دوسری طرف وینزویلا، 2 الگ ملک، 2 الگ بحران، اور اس مضمون کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ان دونوں کا ایک ہی وقت پر ہونا کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ تو اب آتے ہیں مضمون کے اصل تجزیے کی طرف، جہاں ان بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات کے نقطوں کو جوڑا گیا ہے۔ اور مضمون نگار کا جو پورا تجزیہ ہے وہ اس ایک جملے کے گرد گھومتا ہے: جب طاقتور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے، تو پھر کوئی حد یا بین الاقوامی قانون باقی نہیں رہتا۔ مصنف کے مطابق ایک پورا منصوبہ ہے، ایک پلے بک ہے جس کے 4 قدم ہیں۔ پہلا، ایک ایسے ملک کو چنو جہاں اندرونی مسائل پہلے سے موجود ہوں۔ دوسرا، وہاں کی بے چینی کو اور ہوا دو۔ تیسرا، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہیں کھلے عام حمایت کی یقین دہانی کراؤ۔ اور چوتھا، اور یہ سب سے اہم ہے، اس پورے عدم استحکام کو کسی اور مقصد کے لیے ایک انشورنس پالیسی کے طور پر استعمال کرو۔ تو مضمون کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایران میں اسرائیل بے چینی کو بڑھاوا دے رہا ہے، جبکہ امریکہ مظاہرین کی کھلے عام حمایت کر رہا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ سب ایک بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کا آخری مقصد ہے اسرائیل کے لیے ایک انشورنس پالیسی تیار کر۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے تجزیے کے آخر میں مصنف کس نتیجے پر پہنچتا ہے اور وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ مضمون میں ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے: مداخلت پسندی یا انٹرونشنزم۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے: جب ایک ملک کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں، اس کی معیشت میں یا معاشرے میں دخل اندازی کرے، اور مصنف ایران کے پڑوسیوں سے کہتا ہے کہ وہ اسی مداخلت پسندی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور آخر میں مضمون ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایرانی حکومت میں خامیاں ہوں گی، لیکن اس نے شدید ترین معاشی دباؤ کے باوجود ملک میں امن و امان قائم رکھا۔ اور یہ دباؤ کن کی طرف سے تھا؟ انہی طاقتوں کی طرف سے جو آج خود کو ایرانی عوام کا دوست بنا کر پیش کر رہی ہیں۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کسی ملک کے معاملات میں مدد کرنے اور اس میں مداخلت کرنے کے بیچ وہ باریک سی لائن آخر کہاں کھینچی جائے؟